السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، بڑھتے ہیں اپنے ناول دستے بے طلب میں پھول کی چھٹے قسط کی جانب۔ آگہی کا جانے کیسا در کھلا تھا کہ شہر گل کو اپنی ہستی ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اویس شاہ کی محبت اس کی رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے لگی ہے۔ لمحہ بھر میں ہی اس خیال نے اس کا چہرہ تپا دیا۔ فوراً رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی تھی۔ اس نے بہت شوق سے اویس کا دلایا ہوا سوٹ پہنا تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کی چٹیا کی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار بولا۔ انداز میں دوستانہ سی بے تکلفی تھی، مگر شہر گل کے لیے تو ایک فقرہ بہت ہی حیا بار تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی اسکارف نہیں ہے۔ وہ بات کا تاثر ختم کرنے کے لیے بات بدل گئی۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ 3 گز کا دوپٹہ کافی نہیں ہے کیا؟ وہ اس پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ ہلکی ہلکی کڑھائی سے سجا کلف دار دوپٹہ سنبھالنے میں اسے بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ تو بڑی سی چادر اوڑھنے کی عادی تھی، مگر ہمنا نے اسے اسکارف لینے کی عادت ڈال دی تھی۔ آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ حسب عادت اسکارف اوڑھ کر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ پہلے چلی تو جاؤ، آنے کی فکر بھی پڑ گئی۔ پتہ نہیں وہاں کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، وہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ بی کانفیڈنٹ، یوں تو زبیہ کو بھی سب کے سامنے شرمندہ کراؤ گی، اویس نے اسے سرزنش کیا۔ اتنی جلدی تو میں ان فضاؤں کی عادی نہیں ہو سکتی نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا اعتماد اور اعتبار وہ پر ہیں جنہوں نے میرے اندر ان فضاؤں میں اڑنا سیکھنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین اور سر پر مہربان آسمان کا سایہ محسوس ہونے لگا ہے، ورنہ حویلی کی سنگلاخ اور بے رحم دیواروں میں تو ہر جذبہ برف ہو چکا ہے۔ سپاٹ نظروں اور بے حس لہجوں نے زندگی کو موت سے بھی بدتر کوئی شے بنا دیا تھا۔ آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں یاسیت کے ساتھ ساتھ اپناپن محسوس کر کے وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اسے بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک لڑکی جسے وہ کاغذی مہمان بنا کر محض امانتاً اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، وہ مکمل طور پر اس پر انحصار کرنے لگی تھی۔ وہ تم لپسٹک وغیرہ استعمال نہیں کرتی؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ حسب توقع نکلا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ہنس دی۔ وہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں لگائی۔ اویس نے اسے دیکھا تو سرخ لبوں نے نظر کو جکڑ لیا اور اس پر متضاد ہلکا گلابی پن لیے آنکھیں۔ وہ گڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی شعوری کوشش نہیں کرتی تھی، مگر اس کا حسن یقیناً بے حد اثر پذیر تھا، اور چاہے خوبصورت شے کسی کی دسترس میں ہو یا نہ ہو، اٹریکٹ تو سبھی کو کرتی ہے۔ مگر اویس کو اپنا اور اس کا تعلق بہت محتاط رکھتا تھا، ورنہ روما سے وہ بہت بے تکلفی اور دھڑلے سے بات چیت کرتا تھا، جبکہ شہر گل سے بات کرنے کے دوران وہ خیال رکھتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ مزید توقعات وابستہ کرے۔ باہر کھڑی گاڑیوں کی تعداد اور چمکتے دمکتے لان نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا فنکشن ہے۔ سو واٹ، تم زبیہ کے ساتھ رہنا، وہ سنبھال لے گی، وہ بے نیازی سے بولا۔ اچھا آپ مجھے اندر تو چھوڑ آئیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میری کیا وہ خالہ کی بیٹی ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، تو میں اتنی گیدرنگ میں سے کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ نیچے اترا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ گیٹ سے داخل ہوتے ہی عامر کی نگاہ ان پر پڑ گئی تو وہ فوراً ان کی طرف آیا۔ یار اسے زبیہ تک پہنچا دو۔ او شور، بلکہ میں زبیہ ہی کو ادھر بلا لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ اب مجھے لینے کب آئیں گے؟ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ آج اسے روما کے ساتھ ڈنر بھی کرنا تھا اور ایک میوزک کنسرٹ بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، مگر تم میرا انتظار کرنا، یہ نہ ہو کہ زبیہ کے ساتھ چل پڑو۔ وہ دیر ہو جانے کے خیال سے اس سے کہہ رہا تھا۔ زبیہ آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اف، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ اگر تم نہ آتی تو میں نے تمہارا حشر کر دینا تھا۔ اویس کے سامنے بے تکلفی اور پیار کے اس مظاہرے پر وہ بوکھلا گئی، مگر یہ بات زبیہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ پھر وہ اویس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بولا، ذرا اپنی دوست کا خیال رکھیں گا، اس کی پہلے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ بالکل فکر مت کریں، اور اسے لے کر آنے کا بہت شکریہ۔ نو مینشن پلیز، یہ تو آپ دونوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو مل کر سیلیبریٹ کریں، وہ بہت شائستگی سے بولا۔ آئیے نا آپ بھی، ویسے میری بد اخلاقی ہی تھی کہ آپ کو انویٹیشن نہیں دیا۔ میں نے سوچا تھا آپ بہت بد اخلاق اور سڑیل سے کزن ہوں گے، جیسا کہ گل کی باتوں سے لگتا، لیکن اب میں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ آئیے نا آپ کو ڈیڈی سے ملواؤں۔
زباریہ کی زبان کے آگے بند باندھنا کسی ڈیم کے آگے بند باندھنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ شہر گل اسے گھورتی رہ گئی، جبکہ عامر نے زچ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اویس ہنسنے لگا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی میری ایک بہت ضروری اپائنٹمنٹ ہے۔ وہ عامر کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو گل، تم اس فنکشن کی واحد لڑکی ہو جو وائٹ ڈریس میں ہو اور میک اپ بھی نہیں کیا ہوا۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں مس ورلڈ اناؤنس کر دوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ شہرگل نے چڑھ کر گفٹ پیک اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بس کرو یہ فضول گوئی، میں نروس ہو رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے لان میں لے آئی۔ بہت سی ستائشی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ کنفیوز ہونے لگی، مگر زباریہ کا ساتھ اسے بہت تقویت دے رہا تھا۔ کچھ یونیورسٹی کا ماحول کا تجربہ بھی کام آ رہا تھا۔ زباریہ کی ممی بھی بہت محبت سے ملی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی زباریہ، تم واقعی بہت کیوٹ ہو۔ وہ جھینپ گئی۔ یوں بار بار سب کی زبان سے اپنی تعریفیں اسے عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے حویلی میں کبھی کسی نے اسے یہ احساس نہیں دلایا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اس نظر سے آئینہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ زباریہ کے ڈیڈی بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی کزن کتنی ہی دیر شہرگل کو گھیرے رکھی تھیں۔ کوئی اس کے لمبے بالوں کا راز پوچھ رہی تھی تو کوئی دمکتی رنگت کا۔ کسی کو اس کے ہاتھ پاؤں کا گلابی پن بھا رہا تھا تو کوئی اس کی دلکشی کا راز اگلوانے کی کوشش میں تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد جب ڈنر شروع ہو گیا تب زباریہ نے اسے نسبتاً پرسکون گوشی میں لے آئی۔ یہ سب کیا ہے زوبی؟ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے۔ سب مجھے اس قدر کانشیس کر رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی۔ یہ سب تمہاری حسین صورت کا قصور ہے۔ زباریہ مزے سے ہنستی تو اس نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں ایک بہت خاص بندے سے ملواتی ہوں۔ اس بندے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس سے؟ آذر بھائی تھے۔ زباریہ نے بہت بے توی سے کہتے ہوئے کسی کو بہت زور و شور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ بدک اٹھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کبھی یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات نہیں کی اور تم مجھے پتہ نہیں کس سے ملوا رہی ہو۔ میرے بڑے بھائی ہیں یار، بہت زبردست ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اسی وقت وہ بندہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ میری بہت پیاری سی دوست ہے شہرگل۔ زباریہ نے بہت پرجوش انداز میں تعارف کروایا۔ اس کا انداز شہرگل کو مزید شرمندہ کرنے لگا۔ بولتی نہیں ہے کیا؟ آنے والے نے توصیفی نگاہ ڈالتے ہوئے شرارتاً پوچھا تو ناچار زباریہ کے گھورنے پر اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، جس کا جواب بہت پرجوش انداز میں دیا گیا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، آج کل اپنی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ زباریہ تفصیل سے بتا رہی تھی کہ یہ فنکشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اوہ! شہرگل رنگ برنگی ماڈرن سی لڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ اس کے بعد آذر ان کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے انداز پر شہرگل کی ہتھیلیاں پسیجنے لگیں۔ وہ بہانے سے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شہرگل نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی نے آنکھوں کے اشارے اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس پر متضاد زباریہ کو ڈیڈی نے بلایا تو وہ اسے وہیں کھڑا رہنے کا کہتے ہوئے چلی گئی۔ لمحوں میں اس کا جمع شدہ اعتماد ہوا ہو گیا تھا۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ اپنی پراعتماد نگاہیں اس پر جمائے مسکراتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بس یوں ہی، وہ بمشکل بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنی ہی جیلس ہوتی نگاہیں ان دونوں پر مذکور تھیں۔ ویری اسٹرینج، زوبی تو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے حیرت سے بولا، اور موضوع ایسا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگی۔ وہ اتنا زیادہ تو نہیں بولتی۔ آپ تو ظاہر ہے اپنے فرینڈ ہی کی حمایت میں بولیں گی۔ اس نے لطف لیا تھا اس کا انداز سمجھے بغیر۔ وہ بے اختیار بولی، وہ بہت اچھی ہے۔ ظاہر ہے میری بہن جو ہوئی۔ اس نے فوراً کریڈٹ لیا۔ شہرگل گڑبڑا کر چپ ہو رہی۔ کئی پل یوں ہی گزرے، پھر وہ کہنے لگا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابھی زوبی آئے گی تو۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ کسی اجنبی سے اتنی باتیں کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، سو اندر سے شدید مزاحمت اٹھنے لگی تھی جو سراسر گھبراہٹ کی صورت میں تھی۔ اوکے، وہ اس کی گھبراہٹ نوٹ کرتا فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں ابھی زوبی کو بھیجتا ہوں، آپ شاید میری موجودگی سے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہ گئی کہ کوئی جواب بن نہیں پایا تھا۔ وہ زباریہ کو بلانے چل دیا، تب اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ زباریہ کے آتے ہی وہ دھیمی آواز میں اس پر خفا ہونے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زباریہ اس کی بات پر خوب ہنسی۔ اتنا بڑا بندہ تو چھوڑ کر گئی تھی تمہارے پاس؟ بہت بری بات ہے زوبی، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شاکی ہونے لگی۔ حویلی سے نکل آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی روایتوں کو بھی بھول جاؤں۔ میرے لیے یوں مردوں کا سامنا کرنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ کجا ان سے یوں بے تکلفانہ بات چیت اور میل جول۔
آئی ایم سوری گل، ریئلی سوری۔ زباریہ فوراً اس سے لپٹ گئی۔ یقین کرو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، وہ متاسف تھی۔ شہرگل نے بھی بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ باقی تمام وقت وہ اس کے ساتھ رہی۔ شہرگل نے بھی نوٹ کیا تھا اور زباریہ نے بھی بتایا تھا کہ فنکشن میں موجود تقریباً تمام ہی لڑکیاں آذر ملک کی توجہ کی طالب تھیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اس بار ممی ان کی شادی کروا کے ہی بھیجیں گی۔ اب بھلا اس قدر کوالیفائڈ اور ویل سیٹڈ بندے کو کون ہاتھ سے نکلنے دے گا؟ زباریہ کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت کے ساتھ تفاخر بھی جھلک رہا تھا، اور یہ تفاخر یوں ہی نہیں تھا۔ آذر ملک کی پرسنالٹی واقعی نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی، اوپر سے امریکن نیشنلٹی کا تڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ رات 11 بجے مہمانوں کی رخصتی عمل میں آنے لگی تو وہ بھی بے چین ہونے لگی۔ ایک تو نیند بری طرح حملہ آور ہو رہی تھی، اوپر سے اویس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اویس کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ تم کون سا باہر بیٹھی ہو، اپنے ہی گھر میں ہو، اور ویسے بھی ایسا موقع روز روز تھوڑی ملنے والا ہے۔ کیا پتہ تمہارا کزن کب پھر سے سڑیل اور بد مزاج بن جائے۔ زباریہ کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، دراصل میں کبھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہی۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ خالصتاً امریکی لب و لہجے میں اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے والا آذر ملک تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے زباریہ خود اپنے بھائی کو انکار کر دے گی، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب اسے لگا جب زباریہ نے بہت خوش دلی سے اسے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تھینکس۔ اس نے عین شہرگل کے سامنے والی سیٹ سنبھالی تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف وہ تینوں بیٹھے تھے، مگر شہرگل کو آذر ملک کا یوں آ بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ بھائی زوبی، دوست تو تم نے چن کر بنائی ہے جو صرف تمہیں ہی سنتی ہوگی، وہ شرارت سے کہنے لگا۔ زباریہ نے فی الفور اپنے دوست کی حمایت کی۔ جی نہیں، شہرگل نہ صرف بولتی ہے بلکہ بہت اچھا بولتی ہے۔ واقعی؟ تو پھر میرے سامنے ان کی بولتی کیوں بند ہے؟ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ خود کو موضوع گفتگو بنا دیکھ کر وہ نروس ہونے لگی۔ سامنے بیٹھے آذر ملک کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، ایسے ہی پرستان کے شہزادے ہیں نا آپ؟ زباریہ بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، پھر گویا اسے متنبہ کیا، مگر ادھر ذرا دھیان سے۔ شہرگل کو دیکھ کر تو پرستان کے شہزادے بھی اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی راستہ تو کیا اپنا آپ بھی بھول جائے۔ وہ امریکی تہذیب میں پلا بڑا ضرور تھا، مگر وہاں کی بگڑی ہوئی بے راہ رو نسل کی نمائندگی نہیں کرتا تھا۔ شائستگی ہمیشہ ہی سے اس کی فطرت کا حصہ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بہت عام سا جملہ تھا، مگر شہرگل کی تو جیسے دنیا ہی زیر و زبر ہو گئی۔ یوں لگا جیسے اس کی پیشانی کو کسی نے جلتے کوئلے سے داغ دیا ہو، جس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اٹس انف زباریہ، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ناگواری سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو جہاں زباریہ گھبرائی وہیں آذر ملک بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے گل؟ زباریہ پریشان تھی۔ یار، یا تو تم ان سے کہو کہ یہاں سے چلی جائیں یا پھر میں چلی جاتی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تو زباریہ بیچاری ہک تھک رہ گئی۔ اٹس اوکے، میں چلا جاتا ہوں، آذر ملک نے اسی وقت کھڑے ہوتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، اور زباریہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ جذباتیت کا زور ٹوٹا تو وہ خاموش کھڑی زباریہ کو دیکھ کر یکقلتی حواس میں لوٹ آئی۔ آئی ایم سوری زباریہ، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اتنی آزادی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ اس کی آواز روننے لگی۔ زباریہ نے گہری سانس کھینچی اور پھر گویا چڑھ کر بولی، جبھی تو کہتی ہوں کہ انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو کہ سب کو فیس کرنے کا ڈھنگ آئے۔ وہ نڈھال سی کرسی پر دھنس گئی۔ اسے اپنی حرکت پر ازحد شرمندگی ہو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری زباریہ، تمہیں تو پتہ ہی ہے میں نے کبھی کسی مرد سے اتنی بے تکلفی روا نہیں رکھی، اور نہ ہی کبھی یوں فیس ٹو فیس بات کی ہے۔ بس اسی لیے شاہی خون جوش مار گیا۔ ڈونٹ وری یار، سوری تو مجھے کرنا چاہیے۔ تمہاری روایات اور حدود کو جانتے ہوئے بھی میں نے آذر بھائی کو ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیچارے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا قابل اعتراض جملہ کہہ دیا انہوں نے، وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی، پھر اس کی خائف ہوتی شکل دیکھ کر ہنس دی۔ کم آن گل، میں سب سمجھتی ہوں یار۔ تھینکس۔ وہ ابھی بھی شرمندگی کے حصار میں تھی۔ زباریہ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے ہی گھر میں اپنے لاڈلے بھائی کی اتنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر شاید اسے کھری کھری سناتی۔ ایک تو یہ اویس پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ 11:15 بج چکے تھے۔ وہ اب زباریہ اور اس کی ممی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اٹس اوکے گل بیٹا، اگر اویس نہیں آیا تو نو پرابلم، آج یہیں رہ جاؤ، زباریہ کی ممی پیار سے بولی تو وہ بدک گئی۔
نہیں آنٹی، میں بھلا کیسے؟ آنٹی خفا ہوں گی تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو اویس بھائی کی ہے، وہی نہیں پہنچے ابھی تک۔ زبیریہ نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ موبائل تو ہوگا اویس کے پاس، کال کر لو اسے۔ ممی نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے چکر میں در حقیقت اسے اور مشکل میں پھنسا دیا۔ بھلا اس نے کب اویس شاہ کا موبائل نمبر نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی؟ کوئی بات نہیں آنٹی، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور صحیح، کم از کم اویس شاہ کو تسلی بخش ڈانٹ تو پڑوا سکوں گی آنٹی سے۔ وہ بمشکل مسکرائی تو زبیریہ نے اسے سراہا۔ اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات۔ وہ بظاہر بڑے اطمینان کے ساتھ زبیریہ اور اس کی ممی سے باتوں میں مصروف تھی، مگر دل میں اٹھتے وسوسوں کا حال وہی جانتی تھی۔ 1:15 بجے چوکیدار نے اویس شاہ کے آنے کی خبر دی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ بہت بری ہو تم شہر گل، اس کے اطمینان پر زبیریہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ زبیریہ کے ساتھ باہر آئی تو اویس زبیریہ کی ممی کے پاس کھڑا دیر سے آنے پر معذرت کر رہا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، یہ اپنا گھر ہے شہر گل کا، بلکہ میں تو اسے یہیں رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر یہ تو حد سے زیادہ متفکر ہو رہی تھی، اوپر سے اپنی آنٹی کی ڈانٹ کا ڈر۔ ڈونٹ وری آنٹی، فنکشن میں ایسی دیر تو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہیں ڈانٹے گا اسے، وہ شہر گل کے سنجیدہ سے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ زبیریہ سے مل کر آنٹی کی طرف بڑھی تو انہوں نے اسے لپٹا کر خصوصی طور پر پیار کیا۔ میں کسی روز آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے، وہ مشفقانہ انداز میں کہنے لگیں۔ جی ضرور آنٹی، وہ اندر سے خائف ہونے کے باوجود اخلاقیات نبھا گئی۔ شہر گل نے اس کی خاموشی محسوس تو کی تھی مگر کچھ پوچھا نہیں۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کچھ عقل سے بھی کام لیتے ہیں شہر گل صاحبہ، سب لوگ تمہاری طرح سیدھے نہیں ہوتے۔ میرے دیر سے پہنچنے پر اس قدر حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آنا تو تھا نا میں نے۔ ہر جگہ اپنی نام نہاد آنٹی کا تعارف دے کر تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جلدی آتے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کتنا برا لگ رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، بس مجھے ہی لینے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی ہی فالتو ہمیں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ آپ نے بھی یاد کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے 2 گھنٹوں کی کوفت اور بیزاری اسے بھی اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی، اوپر سے عادل ملک کی بے تکلفی اور نظری، اس کا جوابی شکوہ بھی بے ساختہ اور بلا ارادہ تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کم کرتا اسے گھورنے لگا، پھر ترشی سے بولا، میری اپنی بھی 100 مصروفیات ہیں، صرف ایک تمہاری مصیبت نہیں ہے، اتنا فالتو نہیں بیٹھا رہتا کہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ ہی کی ڈیوٹی دیتا رہوں۔ وہ روما اور دوسرے فرینڈز کے ساتھ ایک بہت اچھے ڈنر کے بعد میوزک کنسرٹ میں گیا۔ وہاں خوب انجوائے کرنے کے بعد اس نے روما کو ڈراپ کیا۔ بہت مگن اور ریلیکس انداز میں وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو ارادہ یہی تھا کہ اب اچھی سی ایک نیند لی جائے، مگر اندھیرے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی گویا اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی۔ جب سے شہر گل آئی تھی تب سے لاؤنج کی لائٹ باہر سے آنے پر وہی بند کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک زبیریہ ہی کے گھر پر تھی، تب وہ اپنی یادداشت کو کوستا واپس بھاگا تھا۔ سو اتنی ٹینشن کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس نے شہر گل کو بڑی بے دردی سے لتاڑ دیا تھا۔ وہ جو صبح اویس شاہ کا بہت نرم اور شوق سا انداز دیکھ کر اس پر مر مٹی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ کر چپ اور ساکت رہ گئی۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کی خاموشی محسوس کر چکا تھا، مگر اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے پوری بلڈنگ کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر اسے اور غصہ آنے لگا، یعنی کہ لائٹ جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ، سارے خوبصورت اتفاق آج ہی ہونے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ لفٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب 30 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی، وہ بھی اندھیرے۔ ہاتھ پکڑو میرا، کہیں گرا گئی تو ایک دوڑ ڈاکٹر کے کلینک کی بھی لگانی پڑ جائے گی، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بے حد دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا تو وہ اسے ساتھ لیے اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی لیے میں تمہاری کسی بھی دوستی کے خلاف تھا، لاکھ کوشش کریں، بہانے بنائیں، دوستی میں انسان بلیک میل ہو ہی جاتا ہے، نہ ماننے والی بات بھی ماننے میں آسان لگنے لگتی ہے۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ اس پل کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اویس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور حرارت جیسے اس کے پورے وجود میں برقی رو دوڑا رہی تھی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اس نے بے اختیاری اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس وقت اویس اس کے ساتھ اگلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوٹا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اویس نے گھبرا کر اندھیرے میں یوں ہاتھ مارا تو اس کا بازو گرفت میں آ گیا۔ وہ بے اختیار سسک کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ بے وقوف، کیا ہوا؟
اویس کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ ایک تو گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ اس کے ہاتھ کے سہارے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت لائٹ آ گئی تو اویس نے شکر ادا کیا، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ لگی تو نہیں کہیں؟ پتہ نہیں، پاؤں مڑ گیا ہے بہت زور سے، وہ بے چارگی سے بولی تو اویس نے چڑ کر کہا۔ کچھ ہی سیڑھیاں رہ گئی تھیں، باقی کا ایڈونچر گھر پہنچ کر مکمل کر لینا، اب چلو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اویس کو 10ویں سیڑھی پر جا کر اس کی کمی کا احساس ہوا تو وہ 2 سیڑھیاں پھیلانگتا پھر سے نیچے آیا۔ موچ تو نہیں آ گئی پاؤں میں؟ اب کی بار اس کے انداز میں قدرے تشویش تھی، شاید پاؤں پر وزن نہیں ڈالا جا رہا۔ پھر اب وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے شہرگل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ اویس نے اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے پورا سہارا دیا تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ اویس شاہ کے لیے اس لمحاتی اور جبری قرب کا چاہے کچھ بھی مطلب نہ ہو، مگر اس پل شہرگل کو اس سے بڑی سچائی اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے پاؤں کا درد بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ یوں ہی سے سہارا دیے اندر کمرے تک لایا تھا۔ لائٹ آن کر کے پلٹا تو وہ بستر پر ڈھہ سی گئی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت۔ وہ متضاد کیفیت میں گھری اپنے دل کی عجیب سی حالت اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو کن اوہام گھیرا تھا کہ آنسو پلکوں پر چھلک آئے۔ اچھا اب رو مت، میں کوئی پین کلر دیکھتا ہوں، اور ساتھ میں کوئی کریم بھی مساج کے لیے۔ اس کی تکلیف کے احساس سے اویس شاہ کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ اور ایک ٹیوب کے ساتھ ساتھ دودھ کا گلاس بھی تھا۔ یہ لو، اس ٹیبلٹ سے درد کم ہو جائے گا اور اس کریم سے ہلکی سی مالش کرو۔ موچ نہ بھی ٹھیک ہو مگر درد ضرور کم ہو جائے گا۔ وہ کسی ذمہ دار ڈاکٹر کی طرح کہہ رہا تھا، مگر گولی نکلنے اور ٹیوب مساج کرنے کے بعد بھی اس کے آنسو بہتے ہی رہے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا مگر اس کی خوشبو اور لمس جیسے ابھی تک شہرگل کے آس پاس سرسرا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی، صرف یہ شخص۔ اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی اور پھر سوتے میں بھی وہ خدا سے اس کو مانگتی رہی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی 7ویں قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔